جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد اقبال رضا۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں پرکیف اور نور ساعتوں میں مختلف شخصیات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، مختلف موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آج صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظیم کہکشاں میں سے ایک عظیم ستارے سیدنا عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ یاسر حسین قادری صاحب، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے مہمان ثنا خوان جناب محمد حسن رضا فاروقی صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین و سامعین، صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کی مدحت میں ان کی عظم رفعت و شان کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کا ایک عظیم ذخیرہ موجود ہے۔ وہ تمام آیات بینات جو ایمان والوں کی شان کا ذکر کرتی ہیں، وہ تمام آیات بینات جن میں ایمان والوں کے مختلف خصائل کا ذکر ہے، ان کے مختلف فضائل کا ذکر ہے، اور پھر اعمال صالحہ کا ذکر ہے، وہ تمام کی تمام آیات بینات وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان ہے۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، نماز کے علاوہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم یہ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے یہ ترجمہ ہے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا ان کے لیے پھر ترجمہ یوں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں ان کے لیے یوں بھی یہ معنی ہو سکتا ہے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ اب سیدھا راستہ کن کا ہے؟ جن پر ہم چلنے کی، جس کے راستے پر ثابت قدم رہنے کی ہم دعا مانگتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں ان کا ذکر ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر ہمیں ثابت قدم رکھ جن پر تیرا انعام ہوا۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، احکامات الہیہ، احکامات اسلامیہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والے ہیں، یہی تو ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے۔ اور یہ نبیین میں سے بھی ہیں، یہ صدیقین میں سے بھی ہیں، یہ شہداء میں سے بھی ہیں، یہ صالحین میں سے بھی ہیں۔ اور فرمایا وحسن اولئک رفیقا، ان کی رفاقت کتنی بھلی ہے، کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین ہے۔ تو صدیقین، شہداء اور صالحین یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہی ہیں جن کے نقش قدم پر چلنے کی ہم دعائیں مانگتے ہیں، جن کے نقش قدم پر چلنے والے انعام یافتہ بن جاتے ہیں۔ انہی عظیم ہستیوں کا تذکرہ، اور پھر یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں۔ سورۃ التوبہ کی آیت مبارکہ 100 میں اللہ فرماتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر پڑھیے تفصیل کے ساتھ تو کتنے خوبصورت موتی ہمیں ملتے ہیں۔ مختصراً میں عرض کر دوں، صحابہ کرام چاہے مہاجر ہیں چاہے انصار ہیں، ایمان میں سبقت اور پہل اختیار کرنے والے، ان کے لیے تو یہ وعدے ہیں۔ ان کے مطابقت اختیار کرنے والے دیگر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اعظام، حتیٰ کہ قیامت تک ایمان لانے والے، ہم جیسے گنہگار بھی اگر احسان اور بھلائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی مطابقت اختیار کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہ خوشخبریاں کیا۔ اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی، صحابہ کرام سے بھی، اور اگر ہم بھی مطابقت اختیار کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے بھی اللہ ہم سے بھی راضی، ورضوا عنہ، اور یہ صحابہ کرام اللہ سے راضی، ان کی مطابقت اختیار کرنے والے اللہ سے راضی، اور ان کے لیے جنت کے باغات تیار کیے گئے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔
اور ہم بھی اتباع کرتے ہیں، محبت اختیار کرتے ہیں، کامل اتباع کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ان کے تصدق سے یہ خوشخبریاں، یہ نعمتیں، یہ جزائیں مل سکتی ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ سب سے بڑی کامیابی آج ہر ایک شخص، ہر بندہ مومن کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو کامیابی کا کلیہ اور فارمولہ اور طریقہ اور راستہ تو اللہ رب العزت نے خود بتا دیا۔ تو یہ کامیابی اور فلاح پانے والی ہستیاں ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان۔ ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ان کی محبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کا بغض آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض، جیسے اہل بیت کرام علیہ رضوان کی محبت آقا کریم کی محبت، جیسے اہل بیت کرام کا بغض آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض۔ حقیقت میں یہ ساری ہستیاں ایک ہیں اور محبت والی ہستیاں ہیں، ان سے محبت ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں نسبت حاصل ہے۔ اسی پر گفتگو کریں گے۔ علامہ یاسر حسین قادری صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کے فضائل و مناقب بے شمار، اور پھر سیدنا عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، آپ کا ذکر پاک ہو رہا ہے، آپ کے فضائل، آپ کی خصوصیات، آپ کا تعارف، آپ کا خاندانی پس منظر، اس حوالے سے ناظرین کو روشناس کروائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب، بہت خوبصورت آپ نے انٹرو میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں اپنی حاضری لگوائی ہے۔ تاریخ انسانیت ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ جو جانثاری کی تحریریں، جو وفا کی تحریریں کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے، آپ کے غلاموں نے آپ کے ساتھ کی ہیں، کسی اور امت اور کسی اور نبی کی سیرت میں یہ آپ کو نہیں ملتی، نہیں، جو جانثاریاں انہوں نے اب دیکھیے نا، حضرت موسیٰ پاک کلیم اللہ علیہ السلام، جب آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ آؤ جنگ کرنی ہے، تو قرآن کہتا ہے قوم نے آگے سے جواب دیا تھا، اے موسیٰ فاذهب انت وربک انہا فقاتلا انہا ہونا قائدون، اے موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا رب جاؤ، تم دونوں جا کر کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اور عیسیٰ پاک اور وہ اسرائیل کی قوم طور پہاڑ پر گئے، پیچھے بچڑے کی پوری، وہ سامری جادوگر نے بچڑا بنایا، اس کی پوجا شروع کر دی۔ اور پھر آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کو دیکھیے کہ آپ کے جو حواری تھے آخر میں یہودیوں کے ساتھ مل گئے آپ کے قتل کی سازش میں، وہ تو اللہ پاک کا، جسے اللہ بچائے، اللہ پاک نے اوپر اٹھا لیا آپ کو۔ تو کوئی بھی تاریخ انسانی ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے جو وفائیں مصطفیٰ کے صحابہ نے مصطفیٰ سے کی ہیں، جو آقا کے غلاموں نے وفا کی تاریخ لکھی ہے، کسی اور قوم، مدینہ کا دور ہو، اور سونے ابوبکر صدیق خشت اول ہیں اس خوبصورت اور سونی عمارت کی، آپ سے لے کر کے آخری صحابی تک۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابی کا نجومی، سارے ستارے ہیں میرے نبی کے۔ تو ایک ایسی وفائیں رقم کی ہیں کہ ان کی مثال نہیں ملتی، اپنی جان پیش کی ہے، اپنا مال پیش کیا ہے، اپنے باپ کا ساروں اٹھا کر مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا، اپنے ماموں کا، اپنی اولاد کو، ہر چیز مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دی۔ وہ جو حدیث پاک ہے میرے مصطفیٰ کی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کی عملی تفسیر دیکھنا ہو تو وہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں۔ اور انہی یہ خوبصورت جو کہکشاں ہیں، اسی کہکشاں میں ایک ستارہ جس کا آپ نے نام لیا ہے برکت کے لیے رمضان کی بابرکت کڑیوں میں، حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان ہے ان کی۔ ان کا اب تھوڑی فقط 16 سال کی عمر میں انہوں نے شہادت کا رتبہ پا لیا۔ اور حضرت عمیر بن ابی وقاص جن کا جو قبیلہ تھا وہ بنو زہرہ بن کلاب تھا، اور یہی قبیلہ پیارے کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری امی جان سید آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قبیلہ ہے بنو زہرہ کا، اور آپ بڑا قریبی آپ کا رشتہ داری ہے، عزیز داری ہے میرے مصطفیٰ سے۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمیر بن ابی وقاص کے جو والد ننیالی خاندان ہے ہی ننیالی، بلکہ آپ ماموں زاد بھائی ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کے بیٹے ہیں۔ صحیح، ایک اعتبار سے آپ کے جو ابا جی ہیں ان کا نام
مالک ہے لیکن کنیت جو ابو وقاص مشہور تھی. یہ مالک بیٹے وہیب یا اوہیب کے ہیں, اور یہ وہیب بیٹے ہیں عبد مناف کے. عبد مناف بیٹے ہیں قصی کے. قصی بیٹے ہیں کلاب بن مرہ کے. جی وہب کے بھائی ہیں وہیب. اور کلاب بن مرہ آپ کے جد امجد ہیں, پردابے کے جو باپ ہیں. یہاں پہ جا کر حضرت عمیر بن ابی وقاص کا شجرہ جو ہے 5ویں پشت پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتا ہے. اور جو یہ ان کے ہیں وہیب, ان کے دادا جو ہیں تو وہیب کے ایک بھائی ہیں وہب, اور یہ وہب کی بیٹی ہیں حضرت آمنہ. یعنی وہب جو ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا ہے, اور وہب کے بھائی حضرت وہیب جو ہیں یہ دادا ہیں حضرت عمیر بن ابی وقاص کے. تو یہ ننہالی خاندان تھا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ننہالی خاندان ایک جی ایک ہی ہے. وہیب اور وہب دونوں بھائی ہیں. اور حضرت عمیر بن ابی وقاص آپ کی کیا شان ہے. آپ نے 9-10 سال کی عمر ہے. دیکھیے اس عمر میں بچے کو ماں کی طرف سے لاڈ ملتا ہے. اس عمر میں بچہ ماں باپ کے پیچھے ہوتا ہے. بچے کی کوئی نہ تو فزیکلی بالغ ہوتا ہے, نہ بندہ ذہنی طور پر عقلی طور پر بلوغت کے مراحل کو پہنچتا ہے. تو حضرت عمیر بن ابی وقاص کی ان چھوٹی عمر کے کم سن جان بازوں میں شامل ہے, اور یہ السابقون الاولون میں بھی آتے ہیں. اور دیکھیے شہادت کی عمر 16 برس ہے. آج ہمارے بچے, ہماری اولادیں 16 برس میں وہ میٹرک یا زیادہ سے زیادہ انٹر کی کلاسز پڑھ رہے ہوتے ہیں, یعنی ابھی ابتدائی کلاسز میں جی ابھی کھیل کود اور اس طرف کو دھیان ہوتا ہے جی. اور یہ حضرت عمیر بن ابی وقاص آپ کے ایک بھائی ہیں حضرت عامر بن ابی وقاص, اور حضرت عامر بن ابی وقاص اچھا آپ کے بڑے بھائی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. کیا شان ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کی. اور دیکھیے حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہے نا, انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت پہ اسلام قبول کیا تھا. ٹھیک. اور حضرت عامر نے اور حضرت عمیر بن ابی وقاص نے اپنے بڑے بھائی کی طرف دیکھ کر, کیونکہ یہ سلیم الطبع تھے, فطرت ہی پاک تھی. اللہ پاک نے اپنے نسب بھی تو دیکھا جی, اللہ پاک نے چنے ہی پاک لوگ ہیں نبی پاک کے لیے جی, سارے صحابہ میرے مصطفیٰ کے بڑے اعلیٰ. تو حضرت عمیر بن ابی وقاص نے سلیم الطبع تھے, تو جب بھائی کو دیکھا نا اسلام قبول کر لیا. اور ان کے جو بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں, یہ حضرت سعد بن ابی وقاص آپ اپنے ایمان لانے کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں مجھے خواب آیا, خواب میں مجھے ایک روشنی دکھائی دی, اور میں روشنی میں گیا, میں نے دیکھا تو وہاں پہ حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما تھے, اور حضرت صدیق کائنات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تشریف فرما تھے, اور میں نے حضرت سیدنا زید بن حارثہ کو بھی دیکھا. تو یہ اولین السابقون الاولون میں آپ کا شمار ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اولین, وہ بھی اسی لیے تو کہا جاتا ہے. یہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں چوتھی وہ ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا, آپ چوتھی شخصیت ہے, تیسری یا چوتھی. باقی اختلاف ہے سیرت ابن اسحاق میں, کچھ نے کہا کہ یہ آپ 7ویں پہ ہیں یا 8ویں پہ ہیں, لیکن پھر بھی السابقون الاولون میں آتے ہیں. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں آپ اس کا مصداق ہیں. تو سعد بن ابی وقاص کو دیکھا نا اپنے بڑے بھائی کو, تو پھر حضرت عمیر بن ابی وقاص نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. یعنی اسلام کی روشنی ان کے بھائی جو ہیں انہوں نے بھی دیکھی, اور پھر بس اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے, اور ان ہستیوں کی پھر کئی قربانیاں ہیں, اس پر کلام کرتے رہیں گے. ناظرین سامعین, نائن نیوز اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حد عقیدت پیش کریں گے جناب محمد حسن رضا.
منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موڑی نیا پار لگا جانا، دم یاتی نظیر کفی نظائر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، انا فی اتشوں برسن ہارے ریم زم ریم جیم، برسن ہارے ریم زم ریم جیم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دم یاتی نظیر کفی مثلے تو نہ شد پیدا جانا، بس خام خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد آئی بانا دکھ تھا، ارشاد آئی بانا دکھ تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا، لم یاتی نظیر کفی نظائر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، راج کو آج زورے سر سو ہے، تجھ کو شہید و تھرا جانا۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، اور سیدنا عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تذکار پاک ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عظمت، روشنی اور نور کا مینار ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت، صفات اور شان تو یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی زمین کے جس خطے پر وصال پائیں گے، کل روز محشر جب اٹھیں گے تو اس خطہ زمین کے لوگوں کے لیے، اس علاقے کے لوگوں کے لیے رہنما، قائد اور نور بن کر اٹھیں گے۔ حقیقت میں صحابہ کرام علیہم رضوان ہمارے راہبر و رہنما ہیں، ہمارے لیے مشعل نور ہیں۔ آج بھی ہم ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں، نہ صرف یہ دنیاوی زندگی بہتر کر سکتے ہیں بلکہ اپنے قبر، اپنی آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ آج مسلمان زوال کا شکار اسی وجہ سے ہیں کہ آج ہم نے اپنے اسلاف، اپنے بزرگان، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی تعلیمات ہیں، جو ان عظیم ہستیوں کی پاکیزہ سیرت ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے، اس سے کوسوں دور جا چکے ہیں۔ ہمارا المیہ یہی ہے، اور پھر ہمارے ہر پریشانی، ہر مسئلے کی وجہ دین سے دوری ہے، اسلام کی تعلیمات سے دوری ہے، اور حل بھی یہی ہے، دین کی قربت، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اسی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے نقش قدم پر چلنے والے بنیں۔ سیدنا عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے
ایمان لانے کا آپ کا واقعہ، پھر آپ کے چونکہ بدری صحابہ کرام میں شامل ہیں، نہ صرف بدری صحابہ کرام میں بلکہ شہید بدر ہیں، اس حوالے سے آپ کی جو قربانی اور خدمات اور چھوٹی سی عمر میں آج کے ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی یہ بہت بڑا اس میں سبق ہاں ہے، اس پر کلام کیجیے۔ دیکھیے جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی 9-10 سال عمر تھی، سبحان اللہ۔ اور آپ کی ماں جو تھے وہ مسلمان نہیں تھی، تو اس وقت لاڈ پیار فطرتی بات ہے، ہر ماں کو اپنے بچوں سے ہوتا ہے، بچوں کو ماں سے محبت ہوتی ہے۔ جی تو جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے بڑے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص، وہ بھی صحابی رسول ہیں، آپ کے ایک اور بھائی ہیں حضرت عامر بن ابی وقاص، یہ جو حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، تو یہ کافی دیر ہجرت میں رہے، اور غالباً 7 سال بعد آپ پلٹے ہیں مدینہ پاک میں۔ اور یہ محبت کا عالم یہ ہے کہ جب ماں نے شفقت مادری کی بجائے سختی کر دی اور بہت شور و غوغا اٹھایا اپنے بچوں کے اسلام قبول کرنے پر، اور ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص راوی ہیں کہتے ہیں میں نے تیر اندازی کر کے اپنے گھر میں آیا تو لوگ اکٹھے ہوئے، میں نے ہجوم دیکھا لوگوں کا، اب میں نے پوچھا کیا ہوا ہے، میں نے ہجوم چیر کر اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ میرا بھائی عامر ہے جو اسلام قبول کر چکے تھے، حضرت عامر بن ابی وقاص، اور میری ماں حمنہ بنت سفیان۔ تو میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ بھائی ماں جی نے قسم اٹھا لی ہے کہ نہ تو سائے میں بیٹھیں گی، نہ کچھ کھائیں گی، نہ پیئیں گی، آج کے دور میں بھوک ہڑتال کر رکھی ہے کہ جب تک تم اسلام نہیں چھوڑتے دوبارہ شرک کی طرف نہیں آ جاتے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کا یہ اسلام کے ساتھ محبت اور اخلاص دیکھیے، آپ فرماتے ہیں اپنی ماں سے کہ میرے لیے بھی قسم اٹھا، اللہ ٹھیک ہے، اور ماں بھی ان کی اڑ گئی، ڈٹ گئی اپنی بات پر، اور کچھ نہ کھایا پیا، اور چوتھے دن بے ہوش ہو گئی، اور جب یہ ہوش ہو گئی تو پھر ماں تو کچھ نہیں کھا پی رہی تھی، تو حضرت سعد بن ابی وقاص کے جملے وہ سونے سے لکھنے سے قابل ہے۔ ایمان کی پختگی دیکھیے، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ماں تو اسی طرح نہ سائے میں بیٹھے گی، ایسے مر جائے گی تو، ماں تو ایک جان ہے، 1000 مائیں بھی ہوں، 1000 بھی تیری جانیں ہوں، 1000 بھی چلی جائیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑوں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا در نہیں چھوڑوں گا، میں یہ کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر جب ہجرت کر کے ہیں تو 14 سال عمر ہے حضرت عمیر بن نبی وقاص کی، 14 سال کی عمر میں ہجرت کر کے آئے ہیں، تو یہ سب سے کم سمت چھوٹی عمر کے تھے ہجرت کرنے والوں میں سے، چھوٹی عمر کے تھے۔ تو جب ہجرت کر کے تو پیارے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عبد الاشہل تھے نا، اس قبیلے کے سردار، ان کے چھوٹے بھائی تھے معاذ بن عمر، غالب نام تھا ان کا، ان کے ساتھ ان کی مواخات مدینہ میں ان کے ساتھ ان کی بھائی چارہ بنا دیا تاکہ ان کا دل لگا رہے، وہ بھی اتنی عمر کے ہی تھے۔ اور جب بدر میں کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کے ساتھ تشریف لے جانے لگے تو حضرت عمیر بن نبی وقاص بھی ان صحابہ میں شامل تھے، اور 16 سال کی عمر تھی ابھی، تو چھوٹے تھے، سب سے کم سم تھے، اور دل میں یہ خیال تھا کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے واپس بھیج دیں گے، واپس لوٹا دیں گے، مجھے جہاد کے لیے نہیں لے کر جائیں گے، تو چھپتے پھرتے تھے۔ تو بڑے بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں پہچانا جاؤں گا، مجھے واپس بھیج دیں گے۔ سعد بن ابی وقاص بھی شامل تھے، اور جو عامر بن ابی وقاص تھے وہ غزوہ بدر، احد اور خندق میں نہیں تھے کیونکہ وہ ہجرت کر چکے تھے، وہ تو 7 سال بعد واپس پلٹے ہیں۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا بھائی خیر ہے، بڑے گھبرائے ہوئے ہو، پریشان ہو؟ تو حضرت عمیر بن نبی وقاص کہتے ہیں میں اس لیے پریشان ہوں کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھے واپس نہ بھیج دیں، کم عمری کی وجہ سے۔ اور یہ راوی کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمیر بن نبی وقاص پورا پاؤں نہیں نیچے لگاتے تھے، جب کریم آقا نے اپنی نظر نگاہ نبوت اپنا ڈالی نا اپنے صحابہ پر جنگ کی تیاری کے ایک مرحلے میں، تو حضرت عمیر بن ابی وقاص آپ اپنے انگلیوں پہ کھڑے ہو گئے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں پبا پار، پنجوں پہ کھڑے ہو گئے، اپنی انگلیوں پہ کھڑے ہو گئے، اس طرح چل رہے تھے تاکہ میں تھوڑا قد سے زیادہ بلند نظر آؤں۔
تو کریم علیہ نے دیکھ لیا اور وہ جو خدشہ تھا دل میں وہ حقیقت ہو گیا. کریم علیہ نے فرمایا عمیر ابھی تم چھوٹے ہو, واپس چلے جاؤ. اتنی بات کی تو حضرت عمیر کا شوق شہادت دیکھیے, خدا کی راہ میں نکلنے کا جذبہ دیکھیے کہ حضرت عمیر بن ابی وقاص نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا. تو اللہ کے رسول نے جب اخلاص دیکھا, اتنا جذبہ دیکھا, تو کریم علیہ السلام راضی ہو گئے, اجازت دے دی کہ عمیر آ جاؤ. وہ جو جذبہ شہادت کا تھا, وہ جو اخلاص تھا اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا, تو حضرت عمیر بن ابی وقاص, اچھا کتنے بخت ہیں ان کے, کتنے بلند نصیبوں والے ہیں کہ حضرت عمیر بن ابی وقاص اتنی چھوٹی عمر ہے کہ اپنا اسلحہ خود نہیں باندھ سکتے. اور تلوار جو تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حضرت عمیر کو پہنائی. کہہ سکتا ہے کہ اپنے جنگی فنون سیکھ رہے تھے, جی کر رہے تھے, ابھی ٹرین کر رہے تھے, ابھی تو اسلحہ باندھنا نہیں آتا تھا. اور کریم علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے تلوار جو تھی وہ پہنائی حضرت عمیر بن ابی وقاص کو. سبحان اللہ. اور میں نے پڑھا کہ وہ تلوار حضرت عمیر بن ابی وقاص کے قد سے بڑی تھی, اتنے چھوٹے تھے آپ. اور آپ کے بھائی نے آپ کو باقی اسلحہ باندھا اور تیار کر کے اور آپ کو ساتھ لے گئے جنگ میں. اور آپ جنگ میں ابو جہل کا پوچھتے تھے کہ وہ کدھر ہے, وہ کدھر ہے. اور آپ جذبہ اتنا تھا کہ آپ وہ کافروں اور مشرکین مکہ کی پوری گروہ میں آپ اکیلے گھس جاتے اور ان کے ساتھ لڑتے رہے. تھوڑی دیر گزرتی ہے تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک چیخ سنائی دیتی ہے. آپ پوچھتے ہیں میرا بھائی کدھر ہے, ہائے میرے بھائی. اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں تو حضرت عمیر, اچھا یہ نیزہ جو مارا تھا ابو جہل کو حضرت عمیر بن ابی وقاص نے مارا تھا, جس سے وہ زخمی ہوا تھا, گرا تھا. تو حضرت عمیر بن ابی وقاص کو عمر بن عبدود, سارے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے عمر بن عبدود, یہ بدبخت پہلوان تھا, اپنے بڑا جری اور بڑا مضبوط قسم کا بندہ تھا اور بڑا تجربے کار مکے والوں کا لڑاکا تھا, یہ جنگجو تھا. عمر بن عبدود نے پھر اس بدبخت کی تلوار سے اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے حضرت عمیر بن ابی وقاص شہادت کے رتبے پہ فائز ہو گئے. وہ بہت بڑا پہلوان تھا, بہت بڑا پہلوان تھا عمر بن عبدود. تو پھر حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے بھائی کو لے کر آتے ہیں تنہا اور آ کے دفن کرتے ہیں حضرت عمیر بن ابی وقاص. اور ان سارے بھائیوں کی محبت دیکھی کریم علیہ السلام. اور عشرہ مبشرہ میں ہے حضرت سعد بن ابی وقاص. اور سعد بن ابی, پھر احد میں بھی دیکھیے حضرت سعد بن ابی وقاص کا جذبہ تمام غزوات میں نظر آتا ہے. اور وہ ساتھ تیرے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک کے ذروں پہ ہم قربان ہو جائیں, تیرے مقدروں کی یاوری پہ دلے پریشان قربان ہو جائے. حضرت سعد بن ابی وقاص احد کے مقام پر تیر چلاتے تھے اور کریم علیہ السلام تیر پکڑاتے. اور پوری کائنات میں فقط واحد مرد ایسا ایک ہے کہ جسے رسول پاک نے ایسا جملہ فرمایا ہو. دیکھیے جو بھی کریم آقا کی بارگاہ میں آتا, پیارے ابو بکر حاضر ہوتے, عرض کرتے یا رسول اللہ فداک امی و ابی, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. پیارے عمر فاروق خدمت میں حاضر ہوتے تو یہ عرض کرتے یا رسول اللہ فداک امی و ابی, اے اللہ کا رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. سیدنا ذوالنورین آتے تو یہی عرض کرتے, جو بھی آیا کریم آقا کی بارگاہ میں یہی جملہ بولا فداک امی و ابی یا رسول اللہ, قربان ساتھ تیرے مقدروں پر. کائنات میں ایک فرد ایسا, ایک مرد ایسا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے یہ جملہ بولا, سعد تیر چلا تجھ پر میں محمد کے ماں باپ قربان ہو جائیں. تو اگر ہم خواتین میں دیکھیں تو وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے بارے میں بھی مصطفیٰ نے فرمایا تھا فاطمہ تجھ پر میں محمد کے ماں باپ قربان ہو جائیں. اور مردوں میں یہ شان, یہ سعادت, یہ اعزاز سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا. عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ کی شہادت, اس سے آج کے ہمارے نوجوانوں کے لیے درس کیا ہے؟ اس میں ہمارے لیے دیکھیے جی 10 سال کی عمر میں جب لاڈ پیار میں بچہ ہوتا ہے, اس عمر میں آپ اسلام قبول کرتے ہیں, گھر چھوڑ دیتے ہیں, ماں کی مخالفت ہے, اور پھر 14 سال کی عمر میں ہجرت کرتے ہیں, ہجرت کی مشقت وہ اٹھاتے ہیں, اور پھر 16 سال کی عمر ہے
اور جذبہ ہی دیکھیے، ایمانی جذبہ دیکھیے، اخلاص دیکھیے، شوق شہادت دیکھیے۔ آج کے دور میں تو شہادت کا جذبہ آپ کو کہا بھی نہیں جاتا کہ آؤ آپ جہاد کرو، فقط آپ ایک تعلیمات محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے سے بھی گریز ہیں، بے شک ایسے ہی آپ مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کرنے پہ۔ فلسطین کا معاملہ یہی ہے، ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اسلامی افواج جو ہیں 34 ممالک کی اسلامی افواج موجود ہیں، ان کا اتحاد موجود ہے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے کہ جہاں ضرورت ہے حقیقت میں جہاد کی، وہاں جہاد کی روح ہی ہمیں نظر نہیں تھی۔ ہاں وہاں کے مسلمان جو ہے اپنے طور پر وہ ان ٹینکوں توپوں کا سامنا پتھروں کے ساتھ اور غلیلوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور آئے دن کشمیر میں فلسطین میں پتہ چلتا ہے کہ جو بچے بوڑھے جوان خواتین شہید ہو رہے ہیں اور عصمتیں عفتیں لٹ رہی ہیں۔ اسلام نے تو ہمیں یہ فرمایا تھا نا مفتی صاحب، الامت کل جست الواحد ہے، کہ امت جست واحد کی طرح ہے، جس طرح اگر پاؤں کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہاتھ وہاں پہ پہنچتا ہے، آنکھ روتی ہے اور زبان کراہتی ہے، اور جن یہ بھی کہا نا کہ جہاں ظلم ہو، منکر ہو، برائی ہو، ہاتھ سے روکا جائے، تو ہاتھ سے روکنا وہ اسلامی ممالک کی ذمہ داری ہے، وہ افواج اسلام۔ جی اس سے پہلے کبھی بھی ہم اتنی طاقت میں نہیں ہوئے تھے۔ جی اسلام تو درس ہی یہ دیتا ہے۔ اب دیکھیے نا یہاں پہ جو حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا، ہمارے اس خطہ ایشیا میں دیکھ لیں تو راجہ داہر کے ظلموں سے ستائی ہوئی ایک اسلام کی بیٹی نے آواز دی تھی، جس کے سر سے کپڑا کھینچا تھا، اور اس نے ساحل سمندر سے آواز دی تھی، یا حجاج المدد، اور یہ ساری مصلحتیں چھوڑ کر کے سارے اسباب کی کمی کو مطلب سامنے نہ پس و پیش نہ کیا، اور ایک اسلام کی بیٹی کی حفاظت کے لیے اسلامی فوجیں آ گئیں۔ جب جذبہ ایمانی ہو تو پھر 17 سال کا نوجوان بھی پورے خطے میں اسلام کا وہ پھیرا لہراتا ہے۔ مسلمانوں کی ایک بہن ایک بیٹی آپ سے وہ ہم سے واپس نہیں وہ ہم سے واپس نہیں لائی جاتی، اور ہم خیر سے ایٹمی ملک بھی ہیں، اور 56-57 اسلامی ممالک میں باقاعدہ اسلامی حکومتیں بھی ہیں، اور خیر سے 70% تیل کے ہم ممالک بھی ہیں، اور دنیا کی 5ویں عظیم فوج بھی ہماری ہے۔ اس کے بعد اس سے پہلے کبھی مسلمان اتنی طاقت اور قوت میں نہ تھے۔ بات وہی ہے جو میرے رب نے ارشاد فرمایا تھا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ میں تمہیں غلبہ دوں گا، میں تمہیں فتح دوں گا، میں تمہیں دنیا پر بلند مقام دوں گا، شرط یہ ہے تم مومن بن کر دکھاؤ۔ ایمان کا جذبہ ہو تو 313 بھی بھاری ہوتے ہیں۔ پھر وہ جنگ یرموک میں دیکھ لیے 40,000 کے ساتھ 2.5 لاکھ رومیوں کو خاک چٹا کر رکھ دی جاتی ہے۔ یہی ساتھ بھی ابی وقاص تھے، اسی عمیر بن ابی وقاص کے بھائی ہیں، ایک خون ہے، کہ جب وہ جنگ قادسیہ ہوتی ہے تو حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ کا نام لے کر اپنے رب پر ایمان اور تیقن کے ساتھ دریا میں گھوڑے ڈال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک ایسے ہی۔ بس آج اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرماتا آمین۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ثنا خان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی عقیدت پیش کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرم آج
خواہش ہے کونوں مکان پر کہ آدم بیا کا امام آ گیا ہے سبحان اللہ کہ آدم بیا کا امام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے کرم آج بالائے مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے کہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے زباں پر محمد کا سبحان اللہ نام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز ایچ ڈی کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد رحمان رضا اور ہماری ٹیم کو، ہمارے معزز مہمانوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ کی فیض شاہ جہاں صدائے رمضان